أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ہماری بحث کل جو ہو رہی تھی اس کا موضوع امام کی ضرورت کیوں، یہی تھا نا؟ کل جو ہماری بحث ہوئی امام کی کیوں ضرورت ہے، اور آج ہماری جو گفتگو ہے کس موضوع پر ہے؟ امام کو جب ہم یہ بحث کر سکتے ہیں امام کو کیسا ہونا چاہیے، تو یہ بھی بحث آئے گی ہمیں کیسا آئے گی، نہیں آئے گی؟ جب ہم یہ جرأت کر سکتے ہیں کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے، تو ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے. کل ہماری بحث ادھوری رہ گئی تھی. امام کی ضرورت کیوں ہے؟ بہت ہی جلدی آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام کی ضرورت نمبر 1 اس لیے ہے کہ انسان عقل والا ہے، اور عقل کا کام ہے فطری تقاضے جو ہمارے اور آپ کے اندر پائے جاتے ہیں اس کی ہدایت کرے اور اسے کنٹرول کرے. یہ ہے عقل کا کام. تو جب عقل ہمارے لیے ہمارے وجود میں ایک رہنما ہے اور ہادی ہے، اور وہ ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ ہم صحیح طور پر پنپ سکیں، ضائع اور برباد نہ ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کائنات جیسی بڑی شے جہاں ہزارہ پیچیدگی، گمراہیاں، انحراف، مختلف موڑ پائے جاتے ہوں، اور کوئی اللہ کی جانب سے رہنما اور ہادی نہ ہو کہ جو ہمیں منزل کا پتہ بتائے، ہدایت کرے اور گمراہی سے بچائے. جب عقل ہماری رہنما ہے ہمارے وجود میں، تو اسی طرح کائنات میں امام رہنما ہے تاکہ ہم کو گمراہی سے بچائے اور منزل تک پہنچائے. یہ ایک عقلی دلیل. خود امام کے سلسلے سے جو دلیل ہمارے لیے بہت مستحکم ہو سکتی ہے، وہ دلیل یا قرآن سے ہونا چاہیے
یا خود پیغمبر کے فرمودات اور ارشادات سے ہونا چاہیے؟ کل عرض کیا تھا کہ امامت کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو الیکشن سے طے کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الیکشن کا تعلق سماج کے کاموں سے ہے، سیاست سے ہے۔ امامت کا تعلق سماج سے بھی ہے لیکن اعتقادات سے ہے، فکر سے ہے، دل سے ہے اور روح سے ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سائنسداں اپنے علمی مسائل میں ووٹ اور الیکشن سے کام لیتے ہوں۔ کبھی آپ نے سنا؟ آپ لوگ خود ہی اسٹوڈنٹس ہیں۔ ہر سائنسداں حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی تھیوری، اپنا نظریہ اپنے علم کی روشنی میں پیش کرے، کانفرنس دے اور تبادلہ خیال ہو، ڈسکشن ہو، مباحثہ ہو۔ لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 10 سائنسداں جمع ہوں اور کہیں 9 کی رائے یہ ہے لہذا مثال کے طور سورج گھومتا نہیں، مثلا ایک جگہ کے اوپر ہے، یا زمین چکر لگاتی یا چکر نہیں لگاتی۔ کبھی آپ نے سنا؟ علمی معاملات میں الیکشن جہالت ہے، بے معنی ہے، علم کا گلا گھونٹنا ہے، علم کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ لہذا الیکشن کے ذریعے سے کبھی بھی امام معین نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا کام ہے کہ وہ بشر کو لے جائے اس منزل کی طرف کہ جس میں اس کا کمال، اس کی سعادت اور خوش بختی ہے، دین اور دنیا دونوں میں۔ چونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے لہذا بندہ اسے معین کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ الیکشن کی تو دور کی بات ہے۔ پھر الیکشن راہ حل ہے، راہ حق، یہ ذہن میں رہے یہ الفاظ۔ الیکشن ایک راہ حل ہے، وہ بھی ناقص راہ حل۔ ظاہراً زیادہ مجھے یاد آتا ہے افلاطون کے نزدیک ڈیموکریسی، جمہوریت، لوکتانتر سے بدتر حکومت کوئی نہیں ہے۔ جمہوریت، علامہ اقبال نے کیا کہا؟ کل شعر پڑھا تھا، اقبال نے کیا کہا تھا؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، کئے ووٹ ملا، تولا نہیں کرتے، یہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل، یہ پاگل ہے دیوانہ، یہ کسی کو منتخب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ نہیں۔ ووٹ یہی تو ہوتا ہے، 10 لوگ جمع ہو گئے اور ایک کو، اب پتہ نہیں آنے والا واقعاً صلاحیت رکھتا ہے، کچھ پتہ نہیں، کیونکہ جس پہ لوگ جمع ہو جائیں، اکثر لوگ، یہی تو ہے۔ پھر اس میں ووٹ خریدا جا سکتا ہے، جو چن کر کے آئیں انہیں خریدا جا سکتا ہے، پارٹی جو چاہے ان کو ڈکٹیشن کرے۔ اگر آپ لوکتانتر کے معائب اور عیوب کے اوپر نگاہ کریں گے تو خود بخود سمجھ جائیں گے کہ الیکشن کوئی اتنی اچھی بھی چیز نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کا یہ نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد امت کو انتخاب کا حق ہے تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نظر میں امام کی حیثیت کیا ہے۔ کل کیا کہا تھا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام فقط دنیا کا لیڈر ہوتا ہے، جیسے ہمارے برادران اہل سنت۔ لیکن شیعہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ امام دین اور دنیا دونوں کا ہادی اور رہنما ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کو معین کرنے کا حق ہے، چاہے خود معین کرے چاہے وہ پیغمبر کے ذریعے معین کرے، اس پہ ہماری فی الحال بحث نہیں ہے۔ لہذا کل ہم لوگ ضرورت امام کے اوپر گفتگو کر چکے۔ آج ہماری بحث یہ ہے کہ اس جیسے امام کو کہ جسے نبی کا نائب ہم کہتے ہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں اللہ کی جانب سے معین ہوتا ہے، آج ہماری گفتگو ہے کہ اس امام کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟
تھوڑا سا کل اشارہ بھی کیا تھا. خیر، اس سے پہلے ہم قرآن مجید میں دیکھیں کہ کیا امامت کا تصور قرآن مجید میں پیش ہوا ہے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا امام کا تعلق اللہ اور نبی سے ہے، لہذا پہلے قرآن مجید میں یہ حل ہونا چاہیے کہ آیا اس قسم کا امام قرآن مجید سے ہمیں مل رہا ہے یا امت سے. ہمارا اور آپ کا کیا خیال ہے؟ کہاں سے مل رہا ہے یہ؟ قرآن مجید سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ الہی منصب ہے، دنیاوی منصب. لکھتے رہیے اور سنتے رہیے. آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیت ہے. اے ایمان لانے والو، بہت سنتے رہتے مجلسوں میں، اطاعت کرو. نمبر 1 کس کی؟ سب سے پہلے اطاعت مسلمان کے لیے کس کی ہے؟ جواب، اللہ کی. کسی کی اطاعت بندے کے اوپر نہ واجب ہے نہ لازم. قرآن مجید کے اعتبار سے بندہ بندے پر حکومت نہیں کر سکتا. آج سن لیجئے، کسی بھی قیمت کے اوپر، غور سے سنیے تاکہ بعد میں سوال کریں، بندہ یعنی انسان پر حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ نہ آپ اور نہ ہم میں کوئی فرق انسان ہونے کے اعتبار سے. یہاں تک کہ اگر نبی اللہ کی جانب سے نبی نہ ہو تو اسے بھی حق نہیں ہے کہ وہ آپ پر حکومت کرے، کیونکہ انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں میں کوئی. یہاں تک کہ امام بھی بندوں پر حکومت نہیں کر سکتا. حکومت صرف اللہ کی ہے. مشکل یہ ہے کہ اللہ آ نہیں سکتا، اللہ آپ کے درمیان بیٹھ نہیں سکتا، اللہ آپ کو آ کر کے حکم نہیں کر سکتا، آپ کو حکم کی بک نہیں دے سکتا. وہ وسیلہ بناتا ہے. وسیلہ کون بنتا ہے اللہ کی جانب سے؟ یا نبی، یا رسول، یا امام. یہ بات ذہن میں رہے اسی حد تک. اس پہ بہت گفتگو ہے. ان الحکم الا للہ، حکم فقط بندوں پر اللہ کا ہے، کسی کا حکم نہیں چل سکتا. شریعت اللہ کی ہے. لہذا جو لوگ بلا وجہ فتویٰ دینے لگتے ہیں، شریعت کے معاملے میں دخالت کرتے ہیں، وہ یا تو جاہل ہیں، یا تو بے وقوف ہیں، یا تو اسلام کا انہیں پتہ لتا. پیغمبر اپنی طرف سے حکم نہیں لگا سکتا، چہ جائے کہ ہم اور آپ. امام اپنی طرف سے شریعت میں دخالت نہیں دے سکتا. امام ہے کیونکہ اللہ کی جانب سے ہے. نبی ہے کیونکہ اللہ کی جانب سے ہے. رسول ہے کیونکہ اللہ کی جانب سے ہے. اسی لیے انسان افضل ہے تمام چیزوں سے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے ہے یا اللہ کے خاص بندوں سے ہے. اسی لیے کفار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی روح کو پست قرار دے دیا، اور جس کا حکم نہیں ماننا چاہیے، جس کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، اس کے سامنے اس نے سر جھکایا. آج ایک ریزن آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیوں کفار اسلام کے نزدیک حیثیت، اس لیے کہ آپ کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسانوں ہم نے تم کو کرامت دی، شرافت دی، عظمت دی، اور بہت ساری چیزوں پر میں نے، اللہ کہتا ہے میں نے تم کو فضیلت دی. تو تم بت کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ تم دولت مندوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ تم پوسٹ اور منصب سے کیوں متاثر ہوتے ہو؟ اللہ ہو، نماز میں تکبیر، اللہ ہو اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سے بڑا، اب اس وقت میرا موضوع نہیں ہے اللہ سب سے بڑا اس کی ڈیفینیشن بیان کروں، موضوع سے خارج ہو جاؤں گا. لہذا قرآن مجید سے ہمیں امام کو لینا ہے. اگر قرآن مجید سے ہمیں امام ملا تو ہم شیعہ ہیں، اور اگر قرآن مجید سے امام ہمیں نہیں ملتا تو ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق. اب آئیے دیکھیے، اللہ کی اطاعت کرو. نمبر 1 اطیع اللہ،
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور پیغمبر کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور ان کی اطاعت جو تمہیں میں سے صاحبان امر ہیں۔ دیکھو اللہ تو سمجھ میں آیا، اللہ کی اطاعت، اور رسول کی بھی اطاعت سمجھ میں آئی کیونکہ رسول سامنے موجود ہے، لیکن ایک لفظ استعمال کی، اور تم میں جو امر والے ہیں، حکومت والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب یہ ذرا سا کیا ہو گئی بات؟ مبہم، گنجلک ہو گئی، یہ کون صاحبان امر ہیں؟ نام تو لیا نہیں۔ تو اب پوچھنے والے نے پوچھا، کیا نام؟ جابر بن عبداللہ الانصاری، کیا نام ہے؟ جن کے ذریعے سے حدیثیں، ہاں شیعوں کو بھولنا نہیں چاہیے، حدیث قصہ کے ناقل کون ہے؟ راوی کون؟ جناب جابر۔ جابر نے جب یہ آیت سنی تو پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آتی ہے، آپ نے بتایا، پہچنوایا، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، لیکن یہ اولی الامر، ان کی اطاعت، یہ کون ہے آخر؟ اولی الامر کی اطاعت جابر نے کس سے سوال کیا؟ پھر میں دہراؤں گا، اگر امام قرآن مجید سے ملے تو شیعہ عقیدہ درست، اور اگر امام قرآن مجید سے نہ ملا تو ہم میں اور دوسروں میں کوئی فرق، ہاں، لہذا امام کو ہمیں قرآن مجید سے لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت الہی عہدہ ہے، امامت میں نبوت کے صفات پائے جاتے ہیں، صرف نام کا فرق ہے، لہذا نبی بھی قرآن سے، امام بھی۔ آیت کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ جابر نے پوچھا یہ اولی الامر کون ہیں؟ اب سنیے، جب پیغمبر نے جابر کا یہ سوال سنا تو فرمایا، یہ حدیث کی کہاں سے نقل کی تھی ہم نے؟ یہ حدیث نقل کی تھی ینابیع المودہ، صفحہ 494، قندوزی، یہ اہل سنت کے ایک بہترین عالم دین ہیں۔ ینابیع المودہ، مودت کے سر چشمے، کتاب کا کیا نام ہے؟ ینابیع المودہ۔ اس میں اس حدیث کو جناب قندوزی نے، کہ جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، رائٹر ہیں، انہوں نے نقل کی ہے کہ جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی آیت کی تلاوت ہوئی تو جابر بن عبداللہ انصاری نے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اولی الامر کون لوگ ہیں؟ اب ڈیٹیل سنیے، اگر لکھ سکتے ہو لکھیے۔ پیغمبر نے فرمایا، ہم خلفائی یا جابر، اے جابر یہ ہمارے جانشین ہیں، ہم وہ ہوا نہیں، یہ ایک، ہم خلفائی، خلیفہ نہیں، خلفاء جمع، وہ ہمارے خلیفہ جانشین ہیں، وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِن بَعْدِي، اور میرے جانے کے بعد مسلمانوں کے امام ہیں۔ ائمہ، امام کی جمع، مسلمانوں کے، فقط شیعوں کے نہیں، پیغمبر نے تصریح کی ہے، صراحت، مسلمانوں کے امام ہیں۔ اگر یہیں رک گئے ہوتے تب بھی ہم جھگڑا کرتے، لیکن پیغمبر خوب جانتے ہیں، نام بنام، اولہم، بہت غور سے سنیں، ان میں کا پہلا علی ابن ابی طالب، علی پہلے کون؟ ثم الحسن، پھر ثم الحسین، پھر ثم علی ابن الحسین، پھر حسین کے فرزند علی، ثم محمد ابن علی، پھر محمد ابن علی المعروف فی التوراۃ بالباقر۔ اے جابر، یہ وہی محمد ابن علی ہیں جن کا تذکرہ توریت میں باقر کے نام سے پہلے ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی پیغمبر کے یہ جانشین اللہ کے نزدیک اتنے محترم معزز ہیں
کہ فقط پیغمبر کی زبان سے ان کا نام نہیں بلکہ پہلی کتابوں میں بھی ان کا نام، اس لیے کہ اللہ کا کام کیا ہے؟ بندوں کی ہدایت کرنا۔ کوئی اللہ پارٹی باز تھوڑی ہے کہ چاہتا سنی ہو جائے شیعہ ہو جائیں۔ یہ تو ہم نے سنی شیعہ کر لیا، اس کے بعد سنی میں اتنے اور شیعہ میں اتنے۔ شیعوں میں 2 فرقے ہیں کہ نہیں؟ شیعوں میں 2 فرقے ہیں، لیکن اللہ نہ کسی سے رشتہ داری ہے، پہلے لیکچر آپ کو یاد ہوں گے، اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ تو چاہتا ہے سب ہدایت یافتہ ہو جائیں، وہ چاہتا ہے جہنم خالی پڑی رہے، جنت بھر جائے۔ مگر آدمی اگر خود کنجوس ہو تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں گرگدا کاہل بود تقصیر صاحب خانے چیز۔ اگر فقیر ہی سست ہو تو مکان مالک کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بیٹھا ہوا ہے کہ بھیا آؤ لے جاؤ، لیکن وہ خود نہیں جاتا کہ ایک زبان فقط کہے اللہ کے نام پہ، مگر یہ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ تو اللہ اور نبی اور اس کا پیغمبر اور امام، آج انشاءاللہ پڑھیں گے، نہ اللہ پارٹی باز ہے معاذ اللہ، نہ نبی کے اندر تعصب اور دشمنی ہے، اور نہ ہی امام کے اندر۔ یہ دشمنیاں خود لوگوں نے تیار کی اور امام کے مقابلے میں آئے، مگر وہ امام ہی کیا کہ جو ذاتی دشمنیاں ہم لوگوں کی طرف اپنے سینے میں چھپائے اور بدلہ لینا شروع کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا، امیر شام کو بار بار مولا نے خط لکھا۔ کیوں لکھا؟ کیونکہ مولا جانتے ہیں کہ آج یہ جتنا بھی اڑان اڑ لے لیکن جہنم کی آگ یہ برداشت۔ امام ناموس زمانہ ہوتا ہے، امام نبی کے صفات کا حامل ہوتا ہے، امام ہمارے اور آپ کی طرح جذباتی، کینہ اور کپٹ، دشمنی، وہ سب کے لیے امام کی مثال سورج کی سی ہے، سب کے باغ میں چمکتا ہے، سب کو گرمی پہنچاتا ہے، پیڑوں کو حرارت دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا غریب کا گھر ہے یا امیر کا، وہ یہ نہیں دیکھتا کافر ہے یا مسلم۔ امام کی مثال سورج کی سی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ماننے والا ہو تو اس کے لیے خوب، وہ ماننے والا نہیں، وہ جو نہیں مانتا اس کے لیے موقع فراہم کرتا ہے تاکہ وہ ہدایت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا ستدرکہ یا جابر، اے جابر تم جو میرے جانشین باقی رہے ان سے تم ملاقات کرو گے، فَإِذَا لَقِيتُهُ فَقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامَ، اور جب تیری ملاقات ان سے ہو تو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر فرماتے، پھر نام لیتے ہیں ثم الصادق، کون سے امام ہیں؟ چھٹے، ثم موسیٰ بن جعفر، ثم علی بن موسیٰ، ثم محمد بن علی، ثم علی بن محمد، ثم الحسن بن علی، ثم سمی و کنی، پھر میرا ہم نام، پھر میرا ہم کنیت، آخری امام۔ آخری امام کا نام وہی ہے جو ہمارے نبی کا نام ہے، جو ہمارے نبی کی کنیت ہے، وہی ہمارے آخری امام کا نام بھی ہے، وہی کنیت ہے، بالکل صراحت سے۔ وہ کون ہے؟ حجت اللہ فی ارضہ، اللہ کی زمین میں وہ اللہ کی جانب سے لوگوں کے لیے دلیل ہیں، رہنما ہیں، منزل تک پہنچانے والے۔ وبقیتہ فی عبادہ، اور اللہ نے اپنے بندوں میں ان کو باقی رکھا ہے ایک وقت کے لیے۔ ان کا نام ابن الحسن بن علی، وہ حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے روشن ہو گئی کہ ہمارا امام خود آیت کی تفسیر کے مطابق قرآن سے اور سارے ائمہ اللہ کی جانب سے منتخب، معین، پیغمبر نے پہلے کا تعارف کرایا، اور پہلے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بعد والے کی، بعد والے کی ذمہ داری اپنے بعد والے کی، اسی طرح سے سب ذمہ داری ہے کہ وہ پہچانوائیں، اور ہمیشہ اسی طرح سے تعارف ہوتا رہا۔ یہ بات ختم ہو جاتی۔ اب اس کے بعد امت کی ذمہ داری کیا ہے امام کی نسبت؟ ایک امام ہے اور ایک امت۔ امام وہیں ہوتا ہے جہاں امت ہوتی ہے، اگر امت نہ ہو تو امام کا کوئی کام ہی نہیں، کس کو حکم دے گا؟ کیونکہ امام کے معنی ہم نے بتائے تھے، امام کے معنی ہے پیشوا۔
रहनुमा जो आगे आगे चले और जिसके पीछे चला जाए, यानी जिसकी बात मानी जाए। इमाम यानी सामने, जिसकी बात, जिसका अमल हुज्जत हो उम्मत के लिए, दलील हो। यानी हम कल रोज क़यामत अल्लाह के सामने खड़े हो के कह सकें कि मैंने ये काम इसलिए अंजाम दिया कि मेरे इमाम ने अंजाम दिया था। इसको कहते इमाम। लिहाजा उम्मत की जिम्मेदारी इमाम की निस्बत से, नंबर 1 लिखिए, पहला काम उम्मत को चाहिए इमाम को पहचाने। वाजिब है कि इमाम को पहचाना जाए, वरना सिर्फ मुसलमान और शिया कहने से रत्ती बराबर जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती। ये उन उलूम में से है जिसकी मारिफत वाजिब है शरअन। इमाम को पहचानना वाजिब है। हदीस मारिफतुल इमाम व तस्लीम लहुम, पहली जिम्मेदारी उम्मत की इमाम को पहचाने। जिस जमाने में जो इमाम है उस वक्त के लोगों को चाहिए कि अपने इमाम को सबसे पहले पहचाने। खाने से ज्यादा जरूरी, सोने से ज्यादा जरूरी, कामकाज से ज्यादा जरूरी ये जिंदगी बेकार है, बकवास है। अगर हम अपने इमाम को नहीं पहचानते, कीड़े मकोड़े की जिंदगी है, कोई फायदा इस जिंदगी से नहीं है। अपने इमाम को पहचानना वाजिब है। इसको सुन लीजिए, मारिफतुल इमाम पहली जिम्मेदारी उम्मत की। दूसरी जिम्मेदारी, जब पहचान लिया व तस्लीमो लहुम, तो अब उनकी फरमाबरदारी, जो वो कहें। लिहाजा जरूरी है कि हम इल्म हासिल करें कि मेरा इमाम क्या कहता है, क्या चाहता है, क्या उसके मुतालिबे हैं। इसीलिए दीन का सीखना मुसलमान के लिए जरूरी है। तीसरी चीज, वर्रद्दु अलैहिम फीमा इख्तलफू, पहली चीज मारिफत, दूसरी चीज उनकी फरमाबरदारी, जो हुक्म दे। और अगर हम इख्तिलाफ कर बैठे, मुतनाज़े हो, तनाज़ा पैदा हो जाए, आपस में झगड़ा हो जाए, घर में, घर से बाहर, लोगों में या दीनी मामलात में, किसी भी मामले में, तो हमें चाहिए कि इमाम की तरफ रुजू करें, उसको हाकिम बनाएं, उसको जस्टिस बनाएं, उसके फैसले के ऊपर कान धरें। किसी को हम जस्टिस नहीं बना सकते। फिर तो दोहराता हूं, पहली जिम्मेदारी फरमाइए, कहिए, इमाम को पहचाने। नंबर 2, जो वो हुक्म दे उसकी इताअत। नंबर 3, अगर इख्तिलाफ हो जाए तो इमाम की तरफ, यानी इमाम को हाकिम बनाएं, बल्कि कहें हकम बनाएं, फैसला करने वाला, यानी उसके हुक्म के मुताबिक अपने हर काम में फैसला करें। ये उसूल काफी सफ़ा 390 जिल्द 1, उसकी यह हदीस है जो मैंने आपके सामने नक्ल की। याद रखिएगा, इमाम का किरदार बहुत अहम है उम्मत में। इमाम 2 तरह के हो सकते हैं कुरानी एतबार से, बल्कि अइम्मतुल कुफ्र कुरान मजीद ने कहा है। इमाम कुफ्र का भी इमाम होता है, हिदायत का भी इमाम होता है। कुफ्र की तरफ ले जाने वाला भी होता है अगुवाकार, और नेकियों की तरफ। देखना यह है कि हम किसकी पैरवी करते हैं। इंसान को चाहिए कि आइम्मा हुदा की पैरवी करे, न आइम्मा कुफ्र की। लिहाजा इमाम के अलावा कोई लफ्ज इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता जो हमागीर हो, आफाकी हो, यूनिवर्सल हो। हम मुर्शिद कहें माना मुकम्मल नहीं होते, हम पीर कहें माना मुकम्मल नहीं होते।
ہم کوئی قطب کہیں معنی مکمل نہیں ہوتے، ولی کہیں معنی مکمل نہیں ہوتے، اس لیے کہ امام اس کو کہتے ہیں کہ جو راستہ بھی بتائے، راستے پہ چلنے کا طریقہ بھی بتائے، منزل تک پہنچائے، یہ کام امام کا ہے۔ امام عالم ہوتا ہے، امام جانکار ہوتا ہے، امام مہربان ہوتا ہے، ابھی ساری صفات ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہذا امام کے علاوہ کوئی لفظ استعمال ہم اگر کرتے ہیں تو معنی پورے نہیں ہوتے۔ امام کے لفظ میں بہت سارے معنی پوشیدہ ہیں، کوئی لفظ بھی امام کے معنی کو ادا نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیے امام کیسا ہوتا ہے، یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام جو قرآن سے ملتا ہے وہ کیسا۔ خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، جنگ پیش آئی، خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ جنگ میں مجھے بھی جانا چاہیے۔ سنیں غور سے، مولائے کائنات کو پتہ چلا، آئے اور خلیفہ دوم سے کہا اگر تم بھی جنگ میں جاؤ گے تو تمہارے دشمن آپس میں یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے چلے آئے، یہاں تک کہ جو اس کا خلیفہ ہے وہ بھی جنگ میں موجود ہے، اس کو مار لو تم فتح پا جاؤ گے، لہذا تمہارا جانا مناسب۔ امام کس کی خدمت کرتا ہے؟ اللہ کے دین کی، اس کو دشمنی سے مطلب، اس کو سمجھیے، کسی اور پہلو سے نہ سوچئے گا کہ آپ تو ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں اصل امامت روشن ہو کہ شیعت میں امامت کا نظریہ کتنا صاف ستھرا یونیورسل ہے۔ کیا کہا کہ اگر تم بھی چلے گئے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، حملہ ہوگا اور مسلمان پیس دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن یہ کہے گا کہ جو ان کی پراپرٹی تھی وہ تک یہاں موجود ہے، ختم کر دو جیت جاؤ گے۔ اور اس نے مولا کی بات مانی اور جنگ میں شرکت۔ امام کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ امام اللہ کی جانب سے کائنات کے لیے حجت ہے، چاہے آپ مانیے چاہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے اور جو گمراہ ہو چکے ہوں گے زندگی میں اور اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا، تو پکار پکار کر کے ان لوگوں سے کہیں گے جن کی دنیا میں انہوں نے پیروی کی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے لولا انتم لکنا مؤمنین۔ کچھ لوگ قیامت میں آ کر کے ان اپنے گمراہ لیڈروں سے کہیں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم اپنی فطرت کے مطابق آج مومن ہوتے، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ لیکن اس وقت کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے جو عقل دی ہے اور وہ ہمیشہ ہدایت کرتی رہتی ہے، جب اس کی بات انسان نہیں مانتا تو پھر گمراہ ہوتا ہے، مگر عقل اپنا کام۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کا کردار زندگی میں ہماری اور آپ کے بہت اہم ہے، ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اب میں یہیں پہ یہ بات آپ سے کہہ دوں، شاید بہت توجہ چاہوں گا، شاید جو بار بار ہم لوگوں سے کہا گیا زیارت کرو، اس کا ایک فلسفہ یہی ہے کہ ہم اپنے امام سے متصل رہیں۔ جب زیارت کریں گے تو یہ خیال تو پیدا ہوگا کون ہے آخر، کسی اور کی تو زیارت کے لیے نہیں کہا گیا، انہی کی زیارت کو کیوں کہا گیا عزاداری کرو؟ تاکہ ہم جاہل رہ جائیں، تاکہ ہم اپنے امام سے متصل رہیں، تاکہ وہ علم جو ان کے پاس ہے وہ بھی ہمارے اندر آئے، تاکہ وہ معرفت جو ان کے یہاں پائی جاتی ہے وہ بھی ہمارے اندر۔ زیارت 40 مفاتیح الجنان میں ہے، قد بذل، کس نے کہا یہ؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہمارے امام نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہ سید الشہداء کربلا میں کیوں شہید ہوئے اور شہادت کے لیے کیوں گئے،
ہمارا وقت کا امام زیارت اربعین میں کہتا ہے قد بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ. اے میرے جد مظلوم، آپ نے سنیے الفاظ، آپ نے راہ خدا میں قربانی اس لیے دی تاکہ تیرے بندوں کو، اے پروردگار تیرے بندوں کو، لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالیں، وحیرۃ الضلالہ، اور ضلالت کی گمراہیوں سے باہر لائیں. اس کا مطلب شہادت کا سینس رونا نہیں ہے، معرفت ہے. گریہ اس لیے ہے کہ ان سے جدا ہو گئے، ورنہ اصل کیا ہے کہ ہمارے اندر معرفت پیدا ہو، ہم اپنے دین کو پہچانیں، اپنے آئین کو پہچانیں، اپنے امام کو پہچانیں، اپنی کتاب قرآن کو پہچانیں، اور اس کے مطابق بہترین زندگی اس دنیا میں، اور اس دنیا میں زندگی جو اچھی گزری اس کے مطابق، اس کے عوض ہم قیامت میں بہتر جزا لے سکیں. یہ ہے مفہوم. لہذا سید اسماعیل بلخی کہ جو بہت زمانے تک شیعہ ہونے کے جرم میں تقریباً 17 یا 18 سال افغانستان کی جیل میں رہے، اور 70 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید پورا ختم کیا اور حافظ تھے قرآن کے. وہ کہتے ہیں تاسیس کربلا نہ فقط بہر ماتم است، دانش سرائے مکتب اولاد آدم است. کربلا کی بنیاد فقط سینہ زنی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک یونیورسٹی ہے جو قیامت تک انسان پیدا کرتی رہے گی. مکتب کربلا میں جو آتا ہے وہ انسان بنتا ہے، دہشت گرد نہیں بنتا. جاہل یہاں سے نہیں، یہ پروڈکٹ جاہلوں کا نہیں ہے. یہاں عالم نکلتا ہے، دانشور نکلتا ہے، یہاں قوم سدھارک نکلتا ہے، مصلح نکلتا ہے، ریفارمر نکلتا ہے. یہاں سے ہمدرد قوم و ملت نکلتے ہیں، آج نکل رہے ہیں. ہم لوگوں کو بہلا پھسلا دیا گیا، اور کربلا کے اصلی ہدف سے ہم لوگوں کو دور کر دیا گیا. وگرنہ ہمارے ہی لوگ، یہ ہم کسی سنی نقل کر رہا ہوں، ایک شیعت کے جرم میں 17-18 سال، یعنی پوری جوانی جس کی گزر جائے جیل میں، اس کا یہ شعر میں نے آپ کو سنایا، اور اپنے امام کا کلمہ میں نے آپ کو بتایا جو زیارت اربعین میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی زیارت ہم سے کچھ چاہتی ہے، عزاداری امام کی شناخت چاہتی ہے. فقط ماتم پہ اکتفا نہیں ہونا چاہیے، امام کی معرفت بہت ضروری ہے. ایک اہم قول پیغمبر بھی سن لیجیے یہاں کے اوپر جو ہم نے یہاں لکھا ہے. یاد رکھیے گا، پیغمبر نے کہا صنفان من الناس یا صنفان من امتی. صنفان اس کو لکھ سکتے ہو، لکھیں. پیغمبر نے فرمایا صنفان من امتی اذا صلح صلحت امتی. دو لوگ اگر ہماری امت کے سدھر جائیں تو امت سدھر جائے. دیکھیے، دین منہ دیکھی گفتگو، دین حقیقت کا نام ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ صنفان من امتی، میری امت کے دو لوگ اگر سدھر جائیں، اذا صلحا، اگر یہ دونوں کیا ہو جائے؟ سدھر جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے. صلحت امتی، تو ہماری امت کی اصلاح ہو جائے، ہماری امت بھی سدھر جائے. وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتْ امتی، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو ہماری امت بھی بگڑ جائے. وہ کون ہیں؟ الفقہاء والعمراء، دین کے فقیہ اور علماء، اور مسلمان عمراء، بادشاہ اور رئیس. فقہاء سے علم چلتا ہے، عمراء سے دولت چلتی ہے. فکر دولت کے ذریعے آگے بڑھتی ہے. اکیلی فکر اگر ہو تو درس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لائٹ کی ضرورت ہے، کرسی کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے. لہذا فکر عالم کے پاس
دولت مند کے پاس، اگر یہ دونوں لوگ صحیح ہوں تو فکر اپنی جگہ استعمال ہوگی، پیسے کا صحیح مصرف ہوگا، اور اگر یہ دو لوگ بگڑ جائیں یعنی عالم بک جائے، درباری ہو جائے، تو پھر اللہ والی نہیں کہے گا، رسول اور پیغمبر اور امام والی نہیں کہے گا، حق کو چھپائے گا۔ لہذا صحیح علم کبھی امت کو نہیں مل سکتا۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ اگر دو لوگ امت کے سدھر جائیں تو امت سدھر جائے، فقیہ اور امیر۔ فقیہ خدا نخواستہ اگر بے دین ہوا، بے عمل ہوا، تو امت کہے کہ جب ہمارا فقیہ بے دین ہے تو ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر عمرا اپنے مال کا صحیح مصرف نہ کریں، عیاشی میں صرف کرنا شروع کر دیں، جوئے اور تاش میں لگانا شروع کر دیں، اسراف اور تبذیر میں لگانا شروع کر دیں، اور ادھر ادھر دینا شروع کر دیں، ظاہر بات ہے امت ترقی نہ علم کے لیے یونیورسٹی ہوگی، جیسے آج شیعہ قوم ماشاءاللہ ہے، کوئی ایک یونیورسٹی شیعہ نہیں ہے کہ جس میں ہمارا بچہ جا کر کے، اور یونیورسٹیاں ہیں، انجینئرنگ کالج ہیں، کیا کیا ہیں، کیا شیعہ لیڈرشپ یعنی امامت ایسے ہی تھی؟ مگر آپ نے بارہا نہیں سنا کہ چھٹے امام کے زمانے میں 4000 شاگرد تھے؟ اس وقت جب زحمتوں سے لوگ مدینے پہنچتے تھے، ہمارے امام کی علمی مجلس میں، یونیورسٹی میں، آج کی زبان میں 4000 طلبہ مختلف خیال اور مذہب کے، اور سب کو اجازت تھی کہ نبی کے علم سے فرزند رسول کے ذریعے استفادہ کرے، کوئی ممانعت نہیں تھی۔ ابو حنیفہ نے وہیں سیکھا 2 سال، کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان۔ امام ابو حنیفہ کا نام ہے نعمان، ابو حنیفہ بعد میں بنے، ان کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ امام ابو حنیفہ کہتے اگر 2 سال امام صادق کی مجلس میں نے نہ گزارا ہوتا تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آج آپ کے پاس کون سی یونیورسٹی ہے، کون سا کالج ہے، اور اگر ہے تو کیا صورتحال ہے؟ تعلیم سب سے زیادہ مہنگی، شیعہ طرز تفکر کے اعتبار سے تعلیم سب سے زیادہ سستی ہونا چاہیے۔ جیسے آپ پانی پہلے نہیں خریدتے تھے، ہینڈ پمپ چلا کے پی لیتے تھے اور کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اہل بیت کے نظریے کے تحت تعلیم سب سے زیادہ سستی ہونی چاہیے کہ کسی بچے کو بھی مشکل نہ ہو اور وہ پڑھ لکھ کر کے بڑا ہو سکے اور پھر وہ علمی فیض دوسروں کو دے سکے۔ آج الحمدللہ حوزات علمیہ یعنی نجف، قم، سیریا، وہاں کے اوپر تعلیم کا پیسہ نہیں لگتا۔ امام باڑے جہاں مجلسیں ہوتی ہیں وہیں درس ہوتا ہے، مسجدوں میں جہاں نماز ہوتی ہے نماز کے بعد درس ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ ہزار اسٹوڈنٹس بیٹھ کے وہاں پڑھتے ہیں، مختلف علوم کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کھلی فضا میں۔ شیعت کا مطلب شیعت کا مطلب صرف اور صرف، ہم کو متہم نہ کیجیے گا، میں صاف بات کہہ رہا ہوں، شیعت کا مطلب صرف اور صرف ماتم اور نوحہ زنی۔ یہ نہ کہیے گا مولانا نے کہا ماتم کی مخالفت کر دی، جی نہیں، اگر ماتم مجلس نہ ہو تو ہم مردہ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مجلسوں کے ذریعے آج ہم زندہ ہیں جو کچھ ہیں، ورنہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ مجلسیں یونیورسٹیاں بناتی ہیں، یہ مجلسیں امام خمینی اور خوئی اور سیستانی بناتی ہیں۔ مجلسوں کے ذریعے سید جمال الدین اسد آبادی پیدا ہوتا ہے، جس کا اس ملک کے اوپر بھی احسان ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں یہ کون ہے۔ یہ ہمیں کیا پتہ؟ لہذا اگر امت کے 2 لوگ سدھر جائیں، ایک فقیہ ایک پیسے والے، تو امت ہماری کیا ہو جائے گی؟ سب کو مساوی حق مل سکتا ہے، سارے کھانچے بھرے جا سکتے ہیں، مشکلات کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن جب قوم کے پڑھے لکھے افراد، سنجیدہ افراد، دانشور طبقہ ادھر سے ادھر بھٹکا پھرے گا، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ آپس میں بیٹھ کر کے قومی مسائل پر گفتگو کریں، تو جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو حال ہے۔
اب وہ یہ بھی سن لیجئے، لاکھ آپ مسلمان ہوں، لاکھ ہم بہت بڑے پکے ایماندار ہوں، لیکن روایت کہتی ہے امام کے بغیر عبادت کا حشر معلوم ہے کیسا ہے؟ قبول ہی نہیں، بیکار ہے، اس لیے کہ عبادت کو امام جان دیتا ہے، روح دیتا ہے۔ ہماری عبادتوں میں کوئی روح نہیں ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے پاس وہ معرفت نہیں ہے۔ لہذا روایت میں ہے جو زحمت برداشت کر کے عبادت کرے مگر اس کا برحق امام نہ ہو، اپنے برحق امام کو نہیں پہچانتا، وہ حقیقت میں گمراہ ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں امام کو، یہ وہ روایتیں ہیں کہ سنی شیعہ سب مانتے ہیں اس کو۔ امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے، وقت کے امام کو۔ جو اپنے برحق امام کو نہیں پہچانتا اس کی عبادتیں بیکار ہیں، بلکہ وہ گمراہ ہے۔ ارے یہ نماز پڑھاتا ہے، یہ امام ہے فلاں مسجد کا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے وقت کے امام کو، حجت اللہ کو یہ پہچانتا نہیں، لہذا اس کی عبادت گمراہی کی عبادت ہے، اور خداوند اس کی عبادتوں کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، اللہ ہی دشمن ہے اس کی عبادت کا۔ کہتے مجھے پسند نہیں، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ اصول کافی کی روایت ہے، اصول کافی جلد 1 صفحہ 375۔ اب آئیے امام کو کیسا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ بارہا کہا جس امام کے ہم قائل ہیں، جس امامت کی ہم لوگ قائل ہیں، وہ نبی کے طرح ہے، فقط نام اس کا نبی۔ شیعہ ہرگز امام کو نبی نہیں کہتا، کبھی یہ غلطی نہ کیجئے گا۔ پیغمبر نے کہا الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم میری طرح ہو سب کچھ، لیکن میرے بعد نبی نہیں، امام وسیع اور جانشین۔ لہذا شیعوں کا نظریہ بالکل کلیئر ہے، نبی نبی ہے، امام امام ہے۔ امام معصوم ہوتا ہے، خطا گناہ نہ گناہ کی طرف لے جاتا، بلکہ تصور گناہ بھی نہیں کرتا، خیال بھی۔ میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ بھی معصوم ہیں اپنی جگہ بعض چیزوں میں، آپ اور ہم بھی بعض جگہ کے اوپر گناہ کا تصور نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں آج تک آپ نے کبھی سوچا کہ پیاسے ہیں نالی کا پانی پی لیں؟ تو آپ معصوم ہوئے کہ نہیں اس نالی کے پانی کی نسبت؟ کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ نجیس، جانتے ہیں آپ، یقین رکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، گندی چیز ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ بعض چیزوں میں عصمت رکھتا ہے، معصوم۔ کبھی کسی عقل مند کو نہیں دیکھا کہ گلی اور کوچے میں ننگے ٹہلتا ہو، تصور بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتا ہے قبیح ہے۔ بالکل ایسے ہی امام کو اتنا علم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے کہ گناہ کی قباحت کو وہ جانتا ہے، جیسے گندی نالی کے پانی کی قباحت کو ہم سمجھتے ہیں۔ لہذا امام تصور گناہ بھی نہیں کرتا، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، امام گناہ کا خیال بھی نہیں کرتا۔ امام اللہ کی جانب سے معین ہوتا ہے، امت معین۔ امام عادل ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کو اس کا حق دینا اور پہچاننا جانتا ہے، کبھی کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کبھی امام اپنی ذات پر ظلم برداشت کرتا ہے، اگر اس کی ذات سے دشمنی کوئی کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر اجتماع، معاشرہ یا امت پر ظلم ہوتا ہے تو کبھی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ وہ امت کا امام ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ اب چشم پوشی کرے۔ اب اگر چشم پوشی کرے گا تو معاذ اللہ ظالم کہلائے گا۔ اپنی حق تلفی برداشت کرتا ہے مگر امت کے حق میں حق تلفی۔ امام ہوتا ہے عادل، انصاف پسند، امام مہربان ہوتا ہے۔ حدیث ہے اشفق علیہم
من آبائہم و امہاتہم، امام تمہارے ماں اور باپ سے زیادہ تم پر مہربان اور شفیق ہے۔ امام مہربان ہوتا ہے، امام اپنے وقت کا سب سے بڑا سیاستداں بابصیرت ہوتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے اور اس کے اندر تدبیر پائی جاتی ہے، کیسے کس کام کو کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں کوئی مدبر، کوئی بصیر، کوئی عاقل، کوئی دانا اور صحیح معنوں میں سیاستداں، زیارت جامعہ میں کہا گیا انتم ساست الرعیہ، زیارت جامعہ امام حسن عسکری السلام سے منقول ہے، بہت معتبر روایت اور زیارت۔ اس میں کہا گیا آپ اے اہل بیت امت کے سردار ہیں، آپ یعنی سیاست کرنے والے، سیاست کا اصل مطلب ہوتا ہے سردار، ایسا سردار جو حقوق کو پہچانتا ہو اور پھر اس کے مطابق حق کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ ہے سیاستداں، نہ کہ پہلے تو یہ پہچانتا نہیں، جب پہچانتا نہیں تو دے گا کیا، اور اگر پہچانتا نہیں تو پارٹی کا یہ ہے دے گا کیا۔ لیکن امام ایسا نہیں ہوتا، اسلامی سیاست کا مطلب سیاست حق کو پہچاننا، پہچان کر کے اسلام اور قرآن اور دین کے مطابق ہر ایک کو اس کا حق دینا، یہ ہے اسلامی سیاست۔ آج تک دنیا کو اسلامی حکومت ملی ہی نہیں، فقط اسلام کا نام رہا۔ لہذا امام کیا ہوتا ہے؟ سیاست داں، بابصیرت، مدبر۔ امام ہر ایک کی زبان کو سمجھتا ہے، بولتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ پشتو بولتے ہو، امام سنے گا اور بولے گا، آپ حیرت کریں گے یہ کیا ہو گیا۔ امام اگر وقت اور ضرورت آ جائے انگریزی بولنے والا ہے، فرانسیسی بولنے والا ہے، اردو، یعنی اللہ نے امام کو وہ صلاحیت دی ہے کہ ہر مخلوق کی زبان کو سمجھتا اور بولتا ہے، یہاں تک کہ حیوانات کی زبان کو وہ سمجھتا اور بولتا ہے۔ یہ سب نشانی علامت کس کی ہے؟ کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ آپ اگر کسی کو بنا دیں 2-3 لینگویج وہ بول جائے گا، اس کے آگے بیچارہ ہجے نہیں کر سکتا۔ لہذا امام ہر لینگویج اور زبان سے یکلم الناس بکل لسان و لغت، ہر انسان سے اس کی زبان میں وہ گفتگو کرتا ہے۔ سمجھ لیجئے امام کیسا ہوتا ہے ہم لوگ کے نزدیک۔ دنیا کی محبت اس کے دل میں آئی ہی نہیں، دنیا سے وابستگی کبھی نہیں، دنیا میں رہا، اپنے دست و بازو سے کمایا۔ مولا نے کہا، مولا کائنات نے، میرے مال کی زکوٰۃ اگر بنی ہاشم پر تقسیم کر دی جائے تو کافی ہوگی۔ یعنی اتنا محنت کرتے تھے مولا کہ خمس بھی نکلتا تھا، زکوٰۃ بھی نکلتی تھی، اور سب کو اوپر بانٹنے کے بعد بھی بچی رہتی تھی، جس کی شہادت ہے۔ ہمارے امام کبھی بیکار، ان کے ماننے والے بھی کبھی بیکار اگر رہیں تو انہیں تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، شک کرنا پڑے گا اپنے بارے میں۔ امام پہلے خود عمل کرتا ہے، پھر وہ کسی کو بلاتا ہے۔ امام کی زندگی تکلفات سے خالی ہوتی ہے، یہ سننے لائق بات ہے۔ امام کی زندگی تصنعات، تکلفات، بناوٹ سے خالی ہوتی ہے۔ یہاں کہیں بیٹھ جائیں گے، زمین میں اگر بیٹھنے کی جگہ بیٹھ جائیں گے، روٹی جو کی ہے کھا لیں گے، بریانی اگر بنی ہے وہی چیز ہے تو وہ بھی کھا لیں گے۔ یہ نہیں میں یہ کھاتا ہوں، میں یہ نہیں کھاتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں تو بیڈ ہی پہ لیٹتا ہوں تبھی مجھے نیند آتی ہے، میں ٹھنڈے پانی کے بغیر تو کچھ پیتا ہی نہیں ہوں، بھیا میں افطار تو فقط کھجور ہی سے کرتا ہوں، اور پستہ اگر نہ ملے تو میں۔ ائمہ تکلفات سے بالکل دور۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے اور گارجین سے بات کہوں گا، ایک زمانے تک لاڈ اور پیار بچوں کا اچھا ہوتا ہے، آپ ناز نخرے، لیکن اس دنیا میں شیعی طرز تفکر کے اعتبار سے بچوں کو مستقل رکھیے تاکہ اپنے پیر پر بچپنے ہی سے کھڑے ہوں، ہر سختی اور گرمی برداشت کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کریے۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ آپ تو لاڈو پیار میں پالیں اور اس کے بعد ہر جگہ تو آپ رہ نہیں سکتے، بھائی زندگی اللہ کفاف کرے، لیکن ایسا تو ہے نہیں، یا نوکری کہیں لگ گئی اب وہاں کچھ بھی نہیں اسے مل رہا ہے، تو آپ نے تو بڑے لاڈو پیار سے پالا، اب یہ حالات سے دو چار ہوا تو اب فیس نہیں کر پا رہا ہے، لہذا لاڈو پیار ایک حد تک، لیکن جب بڑا ہو گیا تو اس کو زندگی کا سلیقہ سکھائیے۔ میں ایک لفظ کہہ دوں، برطانیہ کی حکومت جو دنیا بھر میں سامراجی طور پر کامیاب ہوئی، آج ان کی ہسٹری پڑھیے، وہ دنیا بھر میں حکومت کی ہے برطانیہ نے، یہاں تک کہ آپ کے ملک کے اوپر بھی، مگر بادشاہت لانے اور آنے کے باوجود گھر اور شاہی سسٹم یہ تھا کہ ان کے بچے عام کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تاکہ سب بچوں کی طرح وہ بھی سردی اور گرمی اور مشکلات سے دو چار ہوں کہ اگر کہیں ان کو حاکم بنایا جائے تو حکومت کر سکیں۔ ہم ہسٹری سے واقف نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ پیار کرنا، کبھی ڈاکٹر کبھی ساجد صاحب سے سنا تھا جب یہاں پڑھتے تھے، ہمیں یاد آ گیا، سن لیجئے، وہ کہتے تھے ایک نواب صاحب کے گھرانے کا ایک بچہ تھا، کہلے ہم نے اس کو 15 سال کی عمر میں دیکھا کہ نوکر کی گودی میں وہ لگا رہتا تھا اور انگوٹھا منہ میں، سوچئے، اور آخر میں وہ بوڑھا بیچارہ نوکر ہو گیا تھا، وہ بوڑھا مرا کہ شاید ایک ہفتہ بھی وہ جوان رہ نہیں پایا کیونکہ اسی پہ ٹکا ہوا تھا، آخر میں وہ دنیا سے وہ ایک ہفتے میں وہ بھی چلا گیا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ امام کی زندگی تکلفات سے خالی ہوتی ہے، اور وہ دوست، اسلام کیا کہتا ہے، وہ دوست بہترین دوست ہے جس کے ہاں تکلفات نہیں پائے جاتے، یعنی جب آ جائے تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، ارے ان کو آنے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جو بنا ہے کھا لیں گے، جہاں لٹائیں گے لیٹ جائیں گے، لیکن اگر ایسے وہ آ رہے ہیں تو کیسے کیا کریں، اگر ایسے، یہ دامادوں کے ہاں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے کہ یہ سب فکر ہمارے یہاں آئے، اصلاح